بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جعلوا القرآن عظیم فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آپ سب حضرات کو مبارک ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مہمان رمضان کو پا لیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ صبح جس طرح آپ کو سعودی عرب کے لیے حج کا ویزا مل گیا ہو، اب اس آدمی جیسا بد نصیب تو کوئی نہیں ہوگا کہ جس کے پاس حج کا ویزا آ گیا ہو اور پھر حج کرنے کے لیے نہ جائے۔ رمضان آ گیا ہے اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ گنتی کی صبحیں ہیں، 30 صبحیں ہیں، ان 30 صبحوں میں آپ نے کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا اور پوری مستعدی اور جوان مردی کے ساتھ عزم کر لیجئے، قصد کر لیجئے، اپنے نفس کے ساتھ وعدہ کر لیجئے جیسا تیسا ہو جائے، ان 30 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور ان 30 دنوں میں سب سے زیادہ یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ ساری عزتیں رمضان کو قرآن کی وجہ سے ملی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کی صحبت میں وقت گزارنے کی کوشش کیجئے، اس کو یاد کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ حق ہے رمضان کا آپ کے اوپر۔ تو میرے عزیز دوستو، کل کے سبق میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں جو لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں جو دین کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں جو قوم کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں جو علاقے کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو، وہ بدترین لوگ ہیں جو زبان کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ لوکل مہاجر، پنجابی سرائکی، جٹ ارائیں، یہ بدترین قسم کے لوگ، اللہ کے قرآن نے ان کو بدترین کہا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے جو عذاب، اس طرح کے بدترین کام اس سے پہلے قوم لوط نے کیے تھے، تباہ کر دی گئی۔ یہی بدترین کام اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیے تھے، اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ اس سے پہلے یہی کام اصحاب ایکا نے کیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم بھی یہی کام کرو گے تو اللہ تمہیں بھی برباد کر دے۔ تم نے نفرتیں نہیں بانٹنے، تم نے محبتیں پیدا کرنی ہیں، تم نے لوگوں کو پھاڑنا نہیں ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے، محبت کی بات کرنی ہے، تفرقات، تعصب، تفریق، تقسیم کی بات نہیں کرنی، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا نبی لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آپ کے نبی کے دور میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی، ایک مسلک ہوا کرتا تھا، ایک مذہب ہوا کرتا تھا جی، ایک ہی قرآن، ایک ہی خدا، ایک ہی نبی، ایک ہی کعبہ، پھر کیا تک بنتی ہے کہ تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ اور پھر ارشاد آج تو یہ بات فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ الذین جعلوا القرآن عظیم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی بوٹیاں کر دی۔ عربی زبان میں آتا ہے ازیت الجزور والشات، کہ میں نے جانوروں کے، میں نے گائے کے، میں نے اونٹوں کے اور میں نے بکریوں کے بوٹیاں کر دی ہیں۔ وہی لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوئے، انہوں نے قرآن کی بوٹیاں کر دی، ٹکڑے کر دیا ہے۔ جو میرے مطلب کی چیز ہے میں سارا زور اسی کے اوپر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ قرآن آیا اسی لیے، جو ان کے مطلب کی چیز ہے سارا دور
جو میرے رواج کے مطابق، میرے مزاج کے مطابق ہے، وہ مجھے قرآن کا اچھا لگتا ہے، اور جو میرے رواج اور مزاج کے خلاف ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ہے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قرآن کی بوٹیاں کرنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعضها، اس کے کچھ حصوں کو تو تم مانتے ہو اور کچھ حصوں کا تم انکار کرتے ہو۔ یہی کام تو پہلے یہودیوں نے کیا تھا، یہی کام تو پہلے عیسائیوں نے کیا تھا۔ محمد رسول اللہ کی امت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرے، اس کی بوٹیاں کر دیں۔ اس کی ایک تشریح اس طرح کی ہے کہ یہ کفار جب بیٹھتے تھے تو انہوں نے قرآن حکیم کے ٹکڑے ٹکڑے اس طرح مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے وہ سردار صاحب وہ سنا ہے اب رات ایک سورت نازل ہوئی ہے، سورت انعام، انعام کا مطلب ہے جانور، چلو سردار صاحب یہ آپ کی سورت ہے۔ اور دوسرا سردار بیٹھا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے آپ کو پتہ ہے آج سورت نازل ہے سورت نمل، جی آج چیمٹی چیمٹی، آپ کو چیمٹی دی جاتی تھی۔ تیسرا کہتا تھا آج پتہ ہے دیکھ سورتوں کے نام دیکھو، سورت مائدہ، دسترخوان، چلو سردار صاحب آپ کا دسترخوان ہو گیا۔ جی کبھی کہتے تھے سورہ بقرہ، گائے، جی آپ گائے لیں گے، جی آپ کے لیے تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور قرآن حکیم کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ ٹکڑوں میں ان کو تقسیم کر دیا تھا، انہوں نے اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے بد نصیب لوگ جو ہیں ان کے اوپر کل اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا ہے، آج کوئی اگر یہ کام کرے گا تو ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا۔ جی قرآن حکیم کے اصول بے لچک ہے، ان میں کوئی لچک نہیں ہے، اس کے جزا و سزا کے پیمانے کل جو تھے آج بھی وہی ہیں، اس کی جنت کی قیمت کل جو تھی آج بھی وہی ہے۔ جو اس طرح کے کام کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو اس طرح کے کام کرے گا اس کو جہنم ملے گی۔ تو فرمایا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، اللہ نے کہا ہے تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان تمام سے پوچھیں گے۔ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوچھیں گے کہ آپ نے مذاق کیوں اڑایا، پوچھیں جس طرح ہم کہتے ہیں میں پوچھ لوں گا تجھ سے، یعنی ہم ان کو سزا دیں گے۔ انہوں نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ہم ان کو سزا دیں گے، ہم ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ ہماری روٹی کھا کر، ہمارا کپڑا پہن کر، ہمارا پانی پی کر، ہماری زمین پر چل کر، ہمارے آسمان کے نیچے رہ کر، ہماری نعمتوں کو نگل کر تم ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے؟ آج آ گئے ہو نا، بتاؤ نا۔ اب وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو جب جواب دینا پڑے گا تو میں کس طرح جواب دوں گا اور آپ کس طرح جواب دوں گا؟ جی یہ سوچنے کی چیز ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اما کانوا یعملون، ان تمام اعمال کے بارے میں جو یہ زندگی میں کرتے رہے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پوچھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے۔ سوال کا مطلب یہ ہے ان سے پوچھیں گے، یعنی ان کو جزا دیں گے یا ان کو سزا دیں گے۔ ان کے اعمال جو تھے، یہ کل آپ نے ایک بات یہ بھی سنی تھی کہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں، انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، اس سے پہلے بھی قسمیں اٹھائی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تو اس وقت یہ سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کو قسمیں دی کہ پیچھے نہ ہٹ جانا، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہی کام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو جب شیب ابی طالب میں دھکیلا جا رہا تھا، اس وقت یہ سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو قسمیں دلائیں کہ خبردار، حقہ پانی بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ محمد کے ساتھ بات کرنی ہے، نہ ان کے خاندان کے ساتھ بات کرنی ہے، نہ سودا بیچنا ہے ان کے ہاتھ، نہ ان سے خریدنا ہے، ان کو عبرت کا نشان بنا دینا۔ اور پھر یہ 16 سردار تھے، یہ حج بیت اللہ کے لیے جب لوگ آتے تھے تو یہ کعبہ بیت اللہ کے 16 دروازوں پر بیٹھ جاتے تھے اور آنے والے قافلوں کا یہ استقبال بھی کرتے تھے، لیکن ان سے کہتے بھی تھے کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، نہ اپنے دین کے رہو گے نہ باپ دادا کے دین کے رہو گے۔ جی یہ کام بھی وہ کرتے رہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ اس طرح کے کام نہ کرنا،
ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جس طرح پہلے لوگوں پر آیا ہے تمہارے اوپر بھی اسی طرح آ کر رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی